ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں نصرت جاوید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ نصرت صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پہلے ہیروئن کے کیسز بن رہے تھے, وہ بھی غلط ہے. آج ہر بندے پہ شراب کے کیسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. ایسے میں اس کو کیا یہ جائز ہے کہ ہم کہیں دس از کارما؟ ٹھیک ہے, مکافات عمل نظر آ رہا ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہاؤ ول وی موو فارورڈ؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بحث جو ہے نا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جائے گی. اپنے بارے میں اب یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں پہ سمجھ نہیں آتی. ہمارے سینئر بڑے پیارے دوست, میرے بڑے بھائیوں کی طرح سرمد سبائی صاحب شاعر ہے, انہوں نے حال ہی میں ایک نظم لکھی ہے, آخری اینٹ اس کا نام ہے. وہ شروع ہوتی ہے, عمر گزری ہے کہ ہذیان میں ہوں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ٹیلی ویژن والے, ہم جو ذہن ساز, جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے, ہم کرتے یہ ہیں, ہمارے دن کا ایجنڈا جو ہے وہ عمران خان صاحب طے کرتے ہیں, جیل بھرو تحریک. تو میں نے آپ کو جیسے آسانی سے بتایا جی کون سی جیل بھی کیسے بھریں گے. اس کے بعد کیا ہے, ہائے صاحب بی بی ابھی 3 دن پہلے پشاور میں 102 لاشیں گری ہیں. کیا ان کے لیے کسی نے آنسو بہایا نہیں ہوگا؟ ایک پر پرسن مارننگ اینڈ میرج کا پرنسپل ہے کہ 135 آدمی ہوتے ہیں. ان 130 میں سے 30 آنکھوں میں بھی آنسو نہیں آئے ہوں گے. 30 کو 102 سے ضرب دیں. Why aren't we discussing that؟ ہمیں خالی فواد صاحب کے آنسو یاد آ گئے ہیں. باقی جہاں تک بات یہ ہے, دیکھیے بی بی, اگر رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ڈال کے گرفتار کرنا غلط تھا تو شیخ صاحب پہ اگر شراب کی بوتل ہی ڈالنی تھی تو یا کریٹ تو ڈالتے کم وقت ہو تاکہ ون اپ جاؤ. نہیں, یا تھانے دار چنگے رکھو. اور یہ کیا گرفتاری ہے کہ 2 دن بعد ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور باقی ہمیں لفظوں کا ہیضہ ہے, ہم اتنی بے دردی سے لفظوں کو استعمال کر رہے ہیں. فستائیت, آپ کو پتا ہے 1983 میں MRD کی موومنٹ ہوئی تھی, ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسی سی, وہ ہوتی ہے فستائیت. یہ فستائیت نہیں ہوتی کہ آپ کو ایئرپورٹ سے روکا گیا, دوسرے دن ضمانت ہو گئی. فواد صاحب کو 2 دن کر لیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے. اور میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نکمے ہیں. جیسے ڈار صاحب کی طرح وہ نہیں کام آیا, اسی طرح اگر بدلہ لینا ہے نا, عدلے کا بدلہ, تو یار انہوں نے 15 کلو ڈالی تھی نا تو 30 کلو ڈالو. ڈٹائی سے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے 15.5 پائی سی جیسی 30 پائی یہ کر لو جو کرنا. دیکھیے بات سنے میری خدا کے لیے, وائی وی آر لیٹنگ عمران خان صاحب اینڈ ان کا, چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ, ارے صاحب وہ آنکھوں میں دیکھیے ایسا تو کبھی نہیں, ارے جیسے ہی دھکا پڑا ان کو شیخ صاحب کو, دیکھیے کیا ہو گیا. اور خدا کے لیے کیا وہ 102 پاکستانی نہیں ہے؟ وہ گیمبیا میں رہتے ہیں. 1 دن کا واقعہ ہے, وہ آپ کو یاد نہیں ہوتا. تو آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میری آپ کے ساتھ اس طرح کی بے تکلفی نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے ڈاکٹر صاحب دیا ننداری سے, بٹ آئی فیل ریئلی اپسیٹ کہ وہ کہتے تھے جیل بھرو. بھی کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بہت آسانی سے گن کے بتایا کہ جی کیسے. بس لیکن نصرت صاحب یہ ہماری وش لسٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن جس سے ثنا کہہ رہی ہیں کہ پھر یہ دکھا دیا جائے گا کہ کسی وقت بھی کسی کو انسٹال کیا جا سکتا ہے. ایک تو آنکھیں اور کان تھے نا, اور دوسرے صاحب بیساکھی تھے جی. 3 دن قبل وہ ایک کھانے کی دعوت میں تھے. آج کل یہ لوگوں کیا کھانے پہ جاتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. خدا کی قسم سے صبح اٹھ کے نا تو وہ تیار ہو کر نا تو آرمی ہاؤس کو چل پڑتے ہیں. وہ گھر ان کا پاس ہے نا, تو پہلے ان کا گھر دور کریں. رات کو کھانے میں بیٹھتے ہیں اور وہاں وہ بولتے ہیں. وہاں وہ 4 گھنٹے بولے تھے, اور وہاں پہ کچھ صحافی بھی تھے. اچھا, آپ کا ادارہ بھی پراپرلی یعنی ریپرزینٹڈ تھا, لیکن میں نام نہیں لوں گا. آپ کو آپ کے ساتھیوں نے جی وہ بتائیں تو بتائیں, میں نہیں بتاؤں. آپ نہیں بتائیں گے. وہاں پہ انہوں نے کہا 3 مرتبہ, میں نے تو بہت صبر دکھایا, لیکن یہ جس کو لائے ہیں نا یہ 3 مرتبہ, اور اس کے گواہان موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی خدمت میں جو بنیادی بات اصل آتا ہوں. دیکھیے بی بی, ہمارا ایک پریشس ٹائم ہے, لوگوں کا ٹائم ہے. میں دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جھیلیں بھر دوں گا, اور ہم یہاں بیٹھ کے اپنی کھوپڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی ایسا کرو, یہ سوال آج کل کام آسان ہو گیا. میرے جیسے بڈھے خپتی کو یہاں بٹھانے کی بجائے اس سوال کو ڈال دو چیٹ GPT میں. آج کل یعنی پاپولر ہے, وہ آپ کو جواب دے دیں گے. اور آئی ایم شور کہ وہ اتنی بڑی گلوبل شخصیت ہیں, GPT نے اگر شیکسپیئر کے جواب تلاش کیے ہوئے ہیں کہ ان سے سوال کریں, آپ انٹرویو کر سکتے ہیں, تو آئی ایم شور جس کیلیبر کے عمران خان لیڈر ہیں,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनका भी जवाब सोच रखा होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वक्त अब हमारे पास कम है। मुख्तसर बात ये है, बीबी ये 102 बंदे मरे, यहाँ पे एक बकवास होती है, फ्रॉड होता है, कंसेंसस बिल्डिंग। मुझे ये बताएं कि ये कहाँ प्राइम मिनिस्टर के आइन में लिखा हुआ है कि अगर इस मुल्क की सलामती खतरे में होगी, एक दिन में 102 बंदे बैठेंगे तो मैं अपोजिशन से मुशावरत करूंगा। ओ भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपने हल्फ लिया हुआ है। अगर वाकई कंसेंसस का बनना शौक है तो जवान पार्क चले जाओ और जाके वहां पे पीछे से गाना लगाओ, तू ना आया तो हम चले आए। नुसरत साहब, अभी अगर देखा जाए खान साहब का आज का जो ऐलान है, इससे पहले सड़कों पे निकलना था, उसके बाद फिर नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस थे, फिर असेंबलियां जो है वो तहलील करनी थी, अब ये जेल भरो तहरीक जो है ये आ गई है। लेकिन माजी के जितने जो उनके जो एजेंडा आइटम्स थे वो तो दे फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्या आपको लगता है इससे जो है वो रिजल्ट अचीव कर पाएंगे जो वो फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये है कि हमारे यहाँ इतनी डीपली पोलराइज सोसाइटी है ना, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि वो जो हम एक ज़माने में होता था ना, गैर जानिबदार और फलाना फलाना। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप अंधी अकीदत में मुब्तला हैं खान साहब की, तो खान साहब ने अभी तक जो कहा वो वादा पूरा किया। असेंबली से भी बाहर आए, ठीक है, उन्होंने पंजाब असेंबली भी तोड़वाई, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़वाई। मुझे अब एक खदशा है, क्योंकि मेरी बदकिस्मती ये है कि निके होंदिया ही जुल्म रहा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, फिर वो सहाफत की वजह से तो जेलों वेलों में जाना पड़ा। अब ये जेल भरो तहरीक जो है ना, इसके लिए ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊँ जेल की, मुझे अंदर करो, एक तो जेल का सुपरिटेंडेंट मुझे अंदर नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरी है मैं आप पारा थाने के बाहर खड़ा हूँ। मिसाल के तौर पर वहां पे भी मैं कहूँ फड़ो मैनू, कहेंगे किस चीज में? आई हैव टू वायलेट सम लॉ टू फैसिलिटेट आप पारा थाना टू अरेस्ट मी। मेरी इल्तिजा समझ गई है ना? मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्लामाबाद में दफा 144 लगाई हुई है और आप उसको वायलेट कर रहे हैं। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, उसमें कम से कम 8-10 बंदे, अगर हम 4-4 बंदे 5-5 फुट का फासला रख के भी जमा हों तो जब भी हम गिरफ्तार नहीं होते। सियासी इज्तिमा पर पाबंदी है, कोई भी प्ले कार्ड लहराने पर पाबंदी है। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि अपने आशिकान की एक बहुत बड़ी तादाद के बावजूद, जो शायद जेल जाने को आमादा हो, लब्बैक कहे और वो खड़े हो जाएं अपने अपने इलाकों के थानों के बाहर, उनको वो गिरफ्तार ना करेंगे तो फिर क्या होगा? जेल कैसे भरी जाएगी? तो इसमें ज़रा मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ बीइंग अ फॉर्मर एक्टिविस्ट एंड देन जर्नलिस्ट, जिसने अपने कैरियर का ज़्यादा वक्त सियासत को और उसमें भी एहतजाजी सियासत को कवर करते गुजारा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मिसाल के तौर पर गांधी ने कहा कि जी जेल भरो तहरीक, तो उन्होंने ये कि जी नमक पे टैक्स लगाया था, उन्होंने कहा जी समंदर के किनारे खड़े हो जाएं और पानी उबाल के नमक बनाना शुरू हो जाए, तो वो कानून तोड़ रहे थे। तो कानून तोड़े बगैर तो गिरफ्तारियां नहीं होंगी। So this is basically just to keep his supporters galvanized. Apparently, तो वैसे जिन पे उनके मुखालिफिन की नज़र है उनको तो वो पिक कर रहे हैं उठा उठा के, तो उसमें कोई ये नहीं कि खुद इन्हें तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। जब वो खुद ही इनका काम कर रहे हैं तो खुद क्यों कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, मैं ये